ونس اگین ویلکم بیک. ایک بار پھر سے آپ تمام لوگوں کو ویلکم کہتے ہیں نائٹ لاؤنج میں. اور جیسے کہ میں نے آپ کو انٹرو میں بتایا تھا کہ آج ذرا ہم یہ باتیں کر لیں گے کہ بھائی کسی کے حالات خراب ہوتے ہیں تو اسے کہہ دیتے ہیں یار اس کی ستارے گردش میں. تو جو ستارے گردش میں ہوتے ہیں یہ کیسے ہوتے ہیں, کیوں ہوتے ہیں, کیا ہوتے ہیں. جو بہت سارے لوگوں کو ابھی تک تو یہ بھی نہیں پتا ہوگا, بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جن کو یہ نہیں پتا کہ ایسٹرولوجی ہوتی کیا ہے, بھائی یہ پرفارم کیسے کرتی ہے, اس کے اسپیکٹس کیا ہوتے ہیں. تو اس کے لیے آج ہم نے نائٹ لاؤنج میں انوائٹ کیا ہے. میں نے آپ کو بتایا انٹرو میں کہ ایک ایسٹرولوجسٹ ہے اور ساتھ ہی ساتھ بہت ساری میں نے ان سے بہت سارے سوالات پوچھنے. اور میرے پاس جتنے غفور شکور سب کے میسج آئے ہوئے ہیں کہ وہ فلاں لڑکی ہمیں رپلائی نہیں کرتی, فلاں لڑکی رپلائی نہیں کرتی, ان کے نہیں مذاق کر رہی ہوں, کوئی غفور شکور کا میسج نہیں آیا. جن کے آئے ہوئے ان کے اوریجنل ناموں کے ساتھ آپ کو بتاؤں گی, ان سے پوچھ کے کہ بھائی یہ لڑکیاں ان کو رپلائی کیوں نہیں کرتی, کیا مسئلہ ہے ان نے. تو ہمارے ساتھ آج موجود ہیں بہت اچھے ایسٹرولوجسٹ سر راٹھور. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ویلکم ٹو نائٹ لاؤنج. تھینک یو. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. اچھا جی, سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ 2026 شروع ہو چکا, اب ہم فیب میں ہیں اس وقت, ٹھیک ہے. تو یہ جو نیا سال ہے لوگوں نے بڑا سیلیبریٹ بھی کیا ہے, 2026 ہر سال ہی سیلیبریٹ کرتے ہیں ہم. تو کیسا رہے گا ہم سب کے لیے آل اوور؟ دیکھیں یہ سال انشاءاللہ سبھی کے لیے اچھا جائے گا اور میری دعائیں سبھی کے ساتھ ہیں. لیکن میں ہمیشہ ایک بات بتاتا ہوں کہ دیکھیں ہر بندے کا جو ڈیٹ آف برتھ ہوتا ہے, برتھ پلیس اور ٹائم ہمیشہ ڈفرینٹ ہوتی ہے, تو اور پھر اس کا نام بھی ڈفرینٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو اس حساب سے ہر چیز پہ فرق پڑتا ہے. کسی کا شروع کے 3 مہینے اچھے جاتے ہیں, کسی کے آگے جا کے 3 مہینے جاتے ہیں, اور کسی کا پورا سال بھی اچھا جاتا ہے. تو یہ ہر ایک کے ہاروسکوپ کے حساب سے بتا دیں گے کہ اس کا ہاروسکوپ کس طرح چل رہا ہے. بہت سارے لوگ ہمارے ایسے بھی ہیں جو تو ہاراسکوپ پہ بھروسہ ہی نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں یہ زوڈیک سائنس وغیرہ, اسٹار سائنس ہم نہیں مانتے, چیزیں جو ہے نا وہ ویسی ہوتی نہیں ہے جیسی بتائی جاتی ہیں. میرا یہ ماننا یہ ہے کہ آپ کے سائنس, آپ کے جو ہاؤسز ہیں وہ چینج ہوتے رہتے ہیں, ایسا ہی ہے نا؟ بالکل. تبھی آپ کا جو ہے وہ زوڈیک سائن میں چیزیں جو ہے وہ اپ اینڈ ڈاؤن. اگر وہ چیزیں اگر نہ ہو تو سب کا ایک ہی جیسا رہے گا نا, سبھی کا اچھا رہے گا یا پھر برا رہے گا. ہاں, ورنہ کسی ایک کے ساتھ اچھا ہو رہا ہوتا ہے, کسی کو جاب مل رہی ہوتی ہے, کسی کو جاب نہیں مل رہی ہوتی, کسی کی انکریمنٹ ہو رہی ہوتی ہے, کسی کی نہیں ہو رہی ہوتی, کسی کی شادی ہو رہی ہوتی ہے, کسی کی نہیں ہو رہی ہوتی. اچھا لیکن جیسے میں نے کہا کہ بہت سارے لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ایسٹرولوجی ہے کیا. تو پہلے تو ذرا یہ ہمیں ڈیفائن کریں کہ ایسٹرولوجی ہے کیا, کس طرح سے کام کرتی ہے, کیا ایکسپیکٹس ہیں. اچھا دیکھیں, سب سے پہلے ایسٹرولوجی اور ایک ہوتی ہے نیمرولوجی, یہ 2 چیزیں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. تو پہلے ایک بار فرق میں بتا دیتا ہوں. ایسٹرولوجی ہوتی ہے اس میں آپ کو ڈیٹ آف برتھ کے ساتھ آپ کا برتھ پلیس اور برتھ ٹائم پتا ہونا ضروری ہے, صحیح, ٹھیک ہے. اور ایسٹرولوجی ہوتی ہے آپ کے جتنے بھی میجر فیکٹر ہوتے ہیں, جیسے مثال کے طور پر میرج ہو گیا, ٹھیک ہے, آپ کی پراپرٹی ہو گئی, آپ کی گاڑی ہو گئی, آپ کا کریئر بھی. اچھا یہاں میں بولوں کریئر جو ہے نا, لوگ سمجھیں گے ایسٹرولوجی سے کریئر بتایا جاتا ہے, جبکہ یہ بالکل غلط ہے. کریئر سمجھ لیں کہ 20% ہے صرف ایسٹرولوجی سے. اوکے, بالکل. اس کے لیے ہمیں نیمرولوجی یوز کرنی پڑتی ہے. کریئر کے لیے نیمرولوجی یوز کرنی بالکل. اس کی میں آپ کو ایگزامپل دے دیتا ہوں. دیکھیں کوئی بھی شخص فیصلے صحیح یا غلط کرتا ہے نا, تو بھی اس کی زندگی میں اچھا یا برا ہوتا ہے. بالکل. اور یہ فیصلے ہوتے ہیں اس کے نیچر سے, اس کا نیچر کیسا ہے. جیسے اگر کسی انسان کا نیچر اگر غصے والا ہے تو وہ فیصلہ زیادہ غلط کرے گا, کیونکہ وہ غصے میں سوچے گا کم. اور کچھ جو ہوتے ہیں نا بہت دھیمے مزاج کو ہوتے ہیں, کم بات کرتے ہیں اور اچھی بات کرتے ہیں, سوچ سمجھ کے. تو ان کا نیچر ہوتا ہے. اگر آپ کا نیچر اگر بہت ایگریسو ہے تو ہر فیصلہ اچھا نہیں ہوگا آپ کا. تو اس فیصلے کے لیے ہمیں نیمرولوجی لینی پڑتی ہے ہر صورت میں. پھر تھوڑا سا ہمیں ایسٹرولوجی کو ملانا پڑتا ہے, اور پھر ایک بہت پرفیکٹ رزلٹ نکلتا ہے کریئر کے ساتھ. سالن پک جائے گا, تھوڑی سی نیمرولوجی, تھوڑی سی ایسٹرولوجی, اس کے بعد آپ کی جو ہنڈیا ہے وہ پک کے تیار ہو جائے گی. اچھا لیکن اگر بات کی جائے, لوگ کہتے ہیں نا وہ کہ بھائی اگر کریئر کی, جیسے آپ نے بات کی بھائی ہمارا کریئر جو ہے نا وہ بڑا مسئلے مسائل کا شکار ہے, لگتا ہے شنی کا وار. یہ شنی تو ہم نے بہت جو ہے سنا ہے ورڈ, تو یہ کیوں ہے شنی, یہ کیا ہے؟ یہ دیکھیں میں پہلے بھی بتا چکا ہوں, میں پھر آج بتاؤں گا کہ دیکھیں جو یہ سیٹرن ہوتا ہے جو شنی کا آیا تھا جی, اور ایک اور 2 نام آپ نے سنے گا, راہو کیتو. راہو کیتو, بالکل. تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کے جو 7th ہاؤس ہے, ایگزامپل دے رہا ہوں کہ آپ کے 7th ہاؤس پہ راہو بھی دیکھ رہا ہے, سیٹرن یہاں بیٹھا ہوا ہے, اور کیتو وہاں سے دیکھ رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں نا صرف اور صرف ڈرانے کے لیے. یہ راہو کیتو نہیں ہوگا, محلے کے لڑکے ہو گئے, یہاں بیٹھا ہوا. تو یہ صرف ڈرانے کے لیے ہوتے ہیں. اچھا, بالکل ڈرانے کے لیے ہوتے ہیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. چلو ٹھیک ہے. اب ایک اور پلانٹ ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں جوپیٹر, جو کو سب سے اچھا پلانٹ کہا جاتا ہے. صحیح. لیکن کئی بار وہ بھی ریزلٹ اپنے خراب دے رہا ہوتا ہے. اوکے. تو آپ اس چیز پہ بالکل ریلائی نہ کریں کہ یار یہ جوپیٹر, یہ سیٹرن آ گیا, راہو آ گیا, شنی آ گیا, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. جبکہ میں سمجھتا ہوں, جو میں نے دیکھا اور جو میں نے سیکھا ہے وہ یہی سیکھا کہ سیٹرن ہی واحد ہے جو سب سے زیادہ پیسہ دیتا ہے. سیٹرن جو شنی کہتے ہیں, پیسہ بدلے ہو. اب تو لوگ بولیں گے آؤ شنی, شنی آپ ہی آ جاؤ. لیکن اگر ہر ایک میں نے کہا نا پھر ڈیٹ آف برتھ کو بھی میچ کرنا پڑتا ہے, اور پھر ہاؤسز کی پوزیشنز پہ کہ وہ پلانٹ کون سا کہاں بیٹھا ہوا ہے. یہ ہاؤسز جو چینج ہوتے ہیں, پوزیشن چینج ہوتی ہے, کتنا, یہ کیا ٹائم ڈیوریشن ہوتا ہے, کتنے ٹائم میں چینج ہوتی ہے؟
अच्छा देखिए, हाँ, टोटल जो होता है 7 प्लैनेट्स होते हैं मेजर, तो हर प्लैनेट का अपना अपना डिफरेंट टाइम होता है। जैसे कि शनि या सैटर्न जो है वो 2.5 साल तक एक हाउस में रहता है, 2.5 साल तक एक हाउस में रहता है, ठीक है। जुपिटर वो 1 साल रहता है। वीनस जो होता है वो 34 to 45 डेज रहता है। सन जो होता है वो पूरे 30 दिन रहता है। मून 27 दिन रहता है, ठीक है। सॉरी, मून जो है 1.5 से 2 दिन रहता है, मून 1.5 से 2 दिन रहता है। ओके। तो इस तरह हर प्लैनेट के अपने अपना टाइमिंग होती है। और अगेन फिर ये नहीं है कि आपने देख लिया भाई ये टाइम है तो इस टाइम मेरा अच्छा होगा बुरा होगा, नहीं, फिर हमें काफी चीजें मैच करनी पड़ती है, कैलकुलेशन होती है पूरी कि उसके से एक चीज होती है इसके अंदर पीरियड, मेन पीरियड, शॉर्ट पीरियड और मिड पीरियड। जब तक ये तीनों चीजें आपको नहीं आएंगी समझ में तब तक आप प्रेडिक्शन कर ही नहीं सकते। ठीक हो गया। अच्छा, अगर आपने जैसे बोला न्यूमरोलॉजी का भी कहा, एस्ट्रोलॉजी का भी कहा, तो लोग जो है वो प्रेडिक्शंस कर रहे होते हैं। आजकल तो ऐसा हो गया है कि आपको हर गली में कोई ना कोई एस्ट्रोलॉजिस्ट मिलेगा, ठीक है। वो आपको लगेगा वो प्रेडिक्शन कर रहे होंगे, सही है। कभी कोई आपका हाथ देख के, हाथ की लकीरों को देख के, कोई आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछ के प्रेडिक्शन, और लोग बड़ा भरोसा कर रहे होते हैं इन पे। तो ये जो अगर बहुत सारे उनमें से स्कैमर्स भी होते हैं भाई, आपसे लाखों रुपए मालियत लेके चले आते हैं, आपको ट्रैप कर लेते हैं, तो इनसे बचा कैसे जाए जो स्कैमर्स हैं उनसे? अच्छा देखिए, पहला तो क्या ना, अब मुझे ऐसा लगता है कि अब गली में इतने लोग नहीं मिलते जितने आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे इस वक्त। ओ हाँ, ये भी है, वहाँ भरे पड़े। तो अगर वहां से कंफर्मेशन करना हो तो सिंपल ये है कि आप उनसे कमेंट्स देख लिया करें सबसे पहले तो उसे पता चल जाता है कि वो जो भी बता रहे हैं। और अगर वो कोई एग्जाम्पल ही देंगे तो कोई डेट ऑफ बर्थ, तो उससे अपने आप किसी न किसी की तो मैच कर जाएगी, तो उससे आप चेक कर लो कैसा बता रहा है। एक तो ये तरीका होता है। दूसरा देखें, किसी भी इवन अपनी बात करते हो, अगर जज कर रहा हो, सिंपल से ये ना पूछे मेरा क्या होगा, ये बताए मेरे साथ क्या हुआ है। पास पूछे, मतलब अगर वो पास बता देता है या वो आपको बैठ के ये बता दे कि आपका नेचर ऐसा, आप ऐसे उस आदत क्यों, तो आपको पता चल जाएगा उसको आता है या नहीं आता। क्योंकि किसी की हम ये तो कैसे देंगे, देखिए अगर आप या कोई भी एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाएगा तो वो परेशानी की हालत में जाएगा, कभी खुशी से नहीं जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल, ठीक है। तो वो जाएगा भाई आपका ये मसला वो मसला, तो कोई मसला तो निकल ही जाएगा। लेकिन आपका जो नेचर है वो जज करना आसान नहीं है किसी के लिए भी। आप जाके बेटे सर मुझे मसला है, मेरे पता है मैं कैसा हूँ, उसी पता चलेगा नेचर सही बोल रहा है गलत बोल रहा है। वो तो फिर बात की चीजें कि भाई क्या बता रहा है क्या नहीं, वो तो बात की चीज है। मतलब हम खुद से क्यों बताएं, आपसे पूछ रहे हैं कि भाई मेरा नेचर कैसा है, मेरे साथ क्या हुआ है। अच्छा, ये दौर अब तो खैर मुझे नहीं पता कि दौर है भी, यानी वो तोते जो फाल निकालते थे, क्या है ये? खैर तोते का फल को तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ आपने बीच में बात करी पामिस्ट्री की। हाँ बिल्कुल, पामिस्ट्री भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेकिन आजकल जो सबसे ज्यादा जो यूज होता है एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी के अलावा भी, वो होता है टैरोट कार्ड। टैरोट कार्ड, एग्जैक्टली, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसमें काफी अच्छे रिजल्ट मिल जाते हैं, सही है, और बहुत जल्दी रिजल्ट मिल जाते हैं। और सबसे अच्छी चीज ये है कि इसमें आपको डेट ऑफ बर्थ की जरूरत भी नहीं पड़ती, आपको किसी चीज की जरूरत नहीं, सिर्फ आपका जेन्युइन क्वेश्चन होना चाहिए और जवाब मिल जाएगा आपका। मतलब अगर आप गलत क्वेश्चन करेंगे तो आपको जवाब सही नहीं मिलेगा। हाँ, तो इसलिए इसकी फीस लेनी पड़ती है ताकि वो मजाक में गलत सवाल ना करें। क्या बात, और अच्छी बात है ना। मेरे पास पेट्स हैं, जब मैं कोई मुझे कहता है कि यार आप अडॉप्शन पे दे दें बिल्ली, तो मैं कहती हूँ नहीं, मैं आपको सेल करूँ, क्योंकि जो चीज आप पैसों से खरीदोगे ना उसकी आप हिफाजत भी करोगे, उसको आप पालोगे भी। अगर मैं आपको अडॉप्शन के लिए दे दी तो आप उसको ऐसे छोड़ दोगे। तो यही सेम गोज विद दैट कि आप पैसे लेंगे तो लोग सही सवाल करेंगे, वरना तो बहुत कॉल्स आती होंगी आपको भी ये बता दें सराट और ये बता दें और फलाना बता दें, कोई स्कैम कॉल्स भी आती होंगी कि बिला वजह की। बिल्कुल ये चीजें होती हैं। और सबसे ज्यादा मतलब हैरत की बात है, अब तो खैर आदत हो गई है कि अगर कुछ बता दो नहीं यार कुछ चीजें सही नहीं लग रही मुझे, नहीं सर आपको फिर आता नहीं है। आपको अच्छा सुनना बहुत जरूरी नहीं है, लोगों को अच्छा कहा सुना है। वाह भाई, मुंह पे मतलब आपको आते नहीं, मतलब कहते हैं यार अच्छा तो अब भैया कुछ चीज दिख नहीं रही तो क्या करें, ठीक है। तो फिर ये पहले मैं बता देता हूँ भाई देखें ये सारे तरीके होते हैं, सही भी हो सकता है, सही से मुराद आपके बारे में हम ये बताएंगे, अच्छी चीज हो तो अच्छी बताएंगे, गलत हो तो गलत बताएंगे। कई बार ये भी बता जाता है कि आप इस वक्त के लिए आप लड़ाई झगड़े से दूर है, मिसाल के तौर पर, ठीक है, आप बिला वजह किसी से लड़े ही नहीं, पड़ोसी के साथ खास तौर बना के रखें। तो ये 4-5 चीजें हम आपको गाइड कर सकते हैं। मतलब ये अगर बता रहे हैं भाई, या तो आप पूछो नहीं, बिल्कुल, अगर पूछ रहे हो तो फिर कम से कम भरोसा रखें कि भाई जो बता रहे हैं वो आपको, और अगर कुछ नेगेटिव भी पता चल रहा है आपको तो कोशिश करें कि अपने एक्शन से, अपनी चीजों से उसको पॉजिटिव कर लें। अच्छा, जैसे हम कहते हैं कि भाई बहुत सारी चीजें जो होती हैं, वैसे ही हम तो कहते ही हैं जबरदस्त तरीके से, और ये तो हम मानते भी हैं कि सदका देने से बलाएं टलती। इस तरह से ही मैं ब्रेक के बाद आपसे ये जरूर जानना चाहूंगी कि क्या अगर हमारे पे कोई हमारा हाउस का मसला है तो उससे भी हम कोई इस तरह की रेमेडीज करके भी चीजें हल कर सकते हैं। इसका आंसर ब्रेक के बाद देंगे। ब्रेक पे जा रहे हैं, कहीं मत जाइएगा, डोंट गो एनीवेयर, विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से आप तमाम लोगों को वेलकम कहते हैं नाइट लाउंज में, और सर राठौर हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बातें कर रहे हैं एस्ट्रोलॉजी के बारे में। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है भाई,
اور میں نے بتایا آپ لوگوں کو پہلے بھی, اچھا واقعی ایسا کچھ نہیں تھا, میں مذاق کر رہی تھی کہ غفور شکور کے میسیجز ہیں. ویسے آپ کو ایسے کوئی فون بھی آتے ہیں کہ سر وہ فلاں ہماری لڑکی اس کو ہم پسند کرتے ہیں, وہ رپلائی نہیں کرتی, ہم سے بات نہیں کرتی, ہمارا رشتہ نہیں ہو رہا, ایسے فون بھی آتے ہیں؟ اس طرح کے کال آتے ہیں اور میرا جواب یہ ہوتا ہے کہ بھائی ایسے سوال کا جواب میرے پاس نہیں ہے, کیونکہ یہ میرے پاس بھی نہیں ہے یہ. اچھا ویسے اگر کوئی پازیٹیولی کال کرتا ہے آپ کو یہ پوچھنے کے لیے کہ بھائی شادی میری کب ہوگی یا ہمارے رشتے نہیں ہو رہے, رشتہ کب ہوگا, تو وہ وہاں تک تو ٹھیک ہے. بالکل, دیکھیں نارملی سوال سے زیادہ ہے نا تو شادی کب ہوگی اور کیا میری شادی لو میرج ہوگی یا نہیں ہوگی, سب کے یہ تو نارمل کوسچن ہے. تو ان کے میں جواب نارملی جن کے پلانٹ جس طرح ہوتے ہیں تو ان کو ان حساب سے میں جواب دے دیتا ہوں. صحیح. لیکن میرا ہمیشہ اسے کہنا ہے کہ دیکھو آپ یہ مت پوچھا کرو کہ میری شادی لو میرج ہوگی یا ارینج میرج, یہ پوچھو کیا میری شادی صحیح رہے گی. یہ بہت ضروری. میں سمجھ رہی تھی آپ یہ بولیں گے کیا میری شادی ہوگی, نہیں صحیح رہے گی, کیونکہ پریشان ہے کہ لو تو ہو جاتی ہے پر کیا کامیاب ہونا وہ ضروری ہے. یہ بھی بہت ضروری ہے. لیکن ہاں ایک میں دو چیزیں بتا دیتا ہوں, اگر بہت آسان یہ سمجھ لیں کہ اسنیپ شاٹ ٹیکنیکس ہے. کسی کے چارٹ کے اندر بھی جو 5th ہاؤس ہوتا ہے اگر اس کے اندر کیتو آ رہا ہے تو کبھی بھی لو میرج نہیں ہوگی, 100 میں سے 90% نہیں ہوگی. اور کسی کے بعد راہو آ رہا ہے 5th ہاؤس میں تو 90% وہ لو میرج کرے گا اور ہو کے رہے گی. ارے بھائی کیا مطلب کیا ہی کہنے اس بات پہ. تو یہ تو وہ ہاؤسز والی بات کی ہے نا بیسیکلی آپ نے کہ یہ والا ہاؤس اور وہ والا ہاؤس. اچھا آ جاتے ہیں ذرا اسٹاک کی طرف. آپ کو پتا ہے اسٹاک تو بڑا اپ اینڈ ڈاؤن چیزیں چلتی رہتی ہیں, اب جائے تو زیادہ ہی بہتر ہے. لوگ جو ہے وہ اسٹاک میں انویسٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں, اسٹاک پہ ساری چیزیں بھی ہو رہی ہوتی ہیں. تو اسٹاک پہ ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ ایئر کیسا رہے گا اسٹاک کے لیے. اچھا دیکھیں اسٹاک کے لیے نا ہمیں دیکھنے پڑتے ہیں پلانٹس. دیکھیں ہر پلانٹس کے بہت سارے مطلب ہوتے ہیں. تو اگر ہم اسٹاک دیکھیں تو اسٹاک میں سب سے امپورٹنٹ جو ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے مرکری. بالکل, مرکری ایک واحد پلانٹ ہے جو اسٹاک میں سب سے امپورٹنٹ رول ادا کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت جو مرکری ہے نا اگر ہم پاکستان کے ذائچے کے حساب سے دیکھیں تو سر 10th ہاؤس میں ہے. 10th ہاؤس جو ہوتا ہے وہ سب سے اسٹرانگ ہاؤس ہوتا ہے. صحیح. اور 10th ہاؤس کو جو لارڈ جسے جو کہتے ہیں, مطلب ایک اسٹرالوجی کی پیور اسٹرالوجی میں کہا جائے تو اس کو سیٹرن, جیسے شروع میں آپ کہہ رہی تھی کہ سیٹرن میں, جو میں نے کہا سیٹرن ہی سب سے بیسٹ ہوتا ہے پیسہ. تو سیٹرن کے گھر کے اندر اس وقت مرکری آ گیا اور یہ تقریباً مرکری 10th اور پھر جائے گا 11 میں. تو آنے والے 4 مہینے جو نا یہ اسٹاک میں بہت زیادہ اچھے جائیں گے. بہت اچھا, لیکن یہاں پہ سمجھنے والی چیز, لیکن کچھ ہے سمجھنے والی چیز کہ دیکھیں اب بالکل اگر آپ صحیح طرح سمجھیں تو اس میں بھی بہت سارے اسٹاک کے اندر بھی برانڈز الگ الگ ہوتے ہیں. بالکل ہاں. تو ہر برانڈز کو بھی ہم نے کیٹیگرائز کیا ہوا ہے ہر ہاؤسز کے حساب سے بھی. ایگزامپل کہ اگر کوئی ایسا برانڈ ہے جو شیمپو سے جا رہا ہے تو کیا اوپر جائے گا, صحیح ہے نا. کوئی فوڈ کا ہے تو پھر کیا ہوگا. تو اس میں اب اگر میں ایک ایک پر جاؤں تو میں کہہ سکتا ہوں جو جس کا تعلق اسٹیل سے وہ اتنا بہتر نہیں جا سکے گا. صحیح. لیکن موسٹلی اس میں کافی ساری برانچز ہے, اب اتنی برانچز مجھے یاد نہیں ہے, لیکن اگر میں آپ کو بالکل ایک جرنل سے اور بتاؤں نا کہ میجورٹی کیا چیز ہے تو اگلے 4 منتھ تک آپ دیکھ لیجیے گا کہ اسٹاک بہت بہتر جائے گا. لیٹس ہوپ فار دی بیسٹ. اور آپ نے بھی کہہ دیا اب تو کہ اگلے 4 منتھ تک جو ہے وہ اسٹاک اوپر ہی اوپر جائے گا. اچھا ایک کوشچن اور ہے میرے پاس, پلانٹس اور سٹارز جو ہوتے ہیں وہ کیا اسٹاک مارکیٹ کو افیکٹ کرتے ہیں؟ بالکل, ابھی جیسے میں نے بتایا نا میں نے آپ کو یہ پلانٹ دیکھ کے بتایا ہے. صحیح. کیونکہ مرکری ایک پلانٹ ہے. ٹھیک ہے. اچھا مرکری پلانٹ جو ویسے بہت ساری چیزیں کرتا ہے, وہ سبلنگ دکھاتا ہے, اسپیچ دکھاتا ہے آپ کی, ٹھیک ہے, کمیونیکیشن دکھاتا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ وہ اسٹاک کو بھی اپنے ساتھ دکھاتا ہے. اس کے ساتھ اگر ہم ایک اور پلانٹ اگر ایڈ کر دیں وینس تو پھر تو وینس ایک واحد وینس یا کمبینیشن کی بات آ گئی ہے. اگر وینس اس میں کمبینیشن میں لائیں تو اور بھی چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں. اچھا کوئی ٹریڈنگ کا کوئی اسپیسیفک ڈے, کوئی کہتے ہیں نا بھائی ہم تو یہ کام پیر کو کریں گے, ہمارا لکی ڈے منڈے ہے, اس طرح سے, تو ٹریڈنگ کے لیے کوئی اسپیسیفک ڈے ہے کہ اس دن آپ ٹریڈنگ کریں تو لکی ثابت ہو؟ اچھا دیکھیں اب بہت ہی اس کا لاجیکل جواب ہے کہ اگر میں کسی کو بولوں سیٹرڈے تو سیٹرڈے کو تو نہیں ہوتی نا, تو پھر کیسے کہہ سکتے ہیں. یہ بھی بات ہے. تو اب اگین نا دیکھیں اسٹرالوجی نولوجی کو نا بالکل اب ایک لاجک سے لے کے چلیں گے نا تو آپ جو سمجھنے والے لوگ ہوں گے وہ سمجھیں گے یار یہ واقعی پیور سائنس ہے. ٹھیک ہے. تو لیکن ہاں ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں اس کے اندر کہ اب سیٹرڈے ہے تو کیا ہوگا, تو اس کا علاج, اس کا جواب پھر یہ ہے کہ دیکھیں اگر سیٹرڈے سنڈے کو حالات مارکیٹ نارملی آف ہوتی ہے, لیکن ایک ہوتا ہے نا کہ اچیومنٹ تو آ سکتی ہے نا پاکستان کے بارے میں. ہاں بالکل آ سکتی ہے. اگر وہ اچیومنٹ آتی ہے تو اس کا جو افیکٹ ہے وہ منڈے کی مارکیٹ میں ضرور پڑے گا. بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. تو یہ مطلب سیٹرڈے اگر لکی کنسیڈر کر بھی رہے ہیں تو وہ اس سینس میں کر رہے ہیں کہ چلو آپ کی ٹریڈنگ کا ایشو نہیں ہوگا, لیکن یہ کہ آپ کے کوئی بھی اگر اچھی نیوز آپ کو ملتی ہے تو وہ پھر آپ کی مارکیٹ پہ ضرور افیکٹ پڑے گا. آپ کے جو آپ نے اسٹاک خریدے میں یا خریدنا چاہتے ہیں ان کی کوئی نیوز آ سکتی ہے. ہاں بالکل. تو یہ نیوز تو آ سکتی ہے کیونکہ دیکھیں اسٹاک کا پورا دار و مدار نیوز کے اوپر ہے کہ اچھی پازیٹیو نیوز جا رہی ہے, نیگیٹو نیوز جا رہی ہے,
اس سے بڑا فرق پڑتا ہے. اس سے بھی فرق پڑتا ہے. اور ایک چیز اور, میں نا بہت لوگوں سے, آپ سے بھی پہلے پوچھ چکی ہوں, بہت سارے لوگوں سے پوچھ چکی ہوں, میں یہ ایک ٹرم ہم سن رہے ہوتے ہیں کہ ارے یہ لڑکی یا یہ لڑکا یہ تو مانگلک ہے. یہ کیا ہے, مانگلک کون ہوتے ہیں؟ اچھا دیکھیں, مانگلک جو ہوتا ہے نا وہ اصل میں مانگنے والے نہیں, ایسا نہیں ہوتا. دیکھیں میں بتاتا ہوں, میں آپ کو بڑا یہ تھوڑا جینوئن سی نا, مطلب میرے ساتھ ہو بھی چکا ہے. یہ بات ہے کچھ 2015 کی بات ہوگی, اوکے, تقریباً 11 سال ہو گئے. تو اس وقت ایک آئے تھے, تو میں نے ان کو بتایا تھا کہ شادی میں ٹائم ہے, ٹھیک ہے. تو وہ سب کہتے ہیں یار دیکھیں آپ تو ٹائم کہہ رہے ہیں, ہم نے تو کسی اور سے, ہر کوئی پوچھتا ہے, وہ کہتے ہیں یہ مانگلک ہے. تو میں نے کہا انہوں نے مانگلک بولو تو کیا ٹائم بتایا انہوں نے کہا ٹائم, وہ کہہ رہے مانگلک نہیں ہوگی. میں نے کہا دیکھیں آپ اگر ان کو آتا بھی ہوگا نا تو آپ اتنے ٹائم کے بعد جائیے, وہ بولیں گے ہو جائے گی شادی. کیوں؟ دیکھیں مانگلی بول اس لیے بول دیتے ہیں کہ یار اب شادی ڈیلے ہے نا, اب کس طرح کریں, اب ہر ایک کسی شادی 25 میں ہو رہی ہے, کسی کی 35 میں ہو رہی ہے. تو اب میں اگر بول دوں بھائی نہیں 35 میں ہوگی, یار آپ کو تو کچھ آتا ہی نہیں, تو پھر لوگ کیا کہتے ہیں, بولتے ہیں مانگلی گئی ہے, لیٹ ہوگی. تو وہ ایک ٹرم بنا کے رکھ دیے, ٹھیک ہے. اور کچھ لوگوں نے, میں ہر ایک نہیں, کچھ لوگوں نے اس کو ایک ذریعہ بنا دیا ہے اس طرح کہ بیٹا دیکھیں آپ کا بیٹا ہے بیٹی مانگلی ہے, اب اس کے لیے آپ کو فلانا ریمیڈی کرنی پڑے گی. اور ریمیڈی کیا, ریمیڈی کیا, آپ اتنے پیسے دیں ہمیں, ہم اس کے لیے یہ کر کے دیں گے, اور پھر دیکھیں آپ. تو وہ ایک طریقے ہوتے ہیں. تو وہ یہ سمجھو طریقہ معاش بنا لیا کہ لوگوں کے ایموشنز کے ساتھ کھیل کے آپ جو ہے وہ پیسے کما رہے ہیں. بالکل ایسا ہی. یہ تو کوئی مانگلک ہوتے ہیں, مطلب نہیں مانگلک کوئی اس طرح کی چیز, یہ بس انہوں نے ٹرم بنا کے رکھ دی. سن لو بھائی, سب سن لو, جو کسی کو کسی نے بولا بھائی تم مانگلک کو بولو, اب جا کے ان کے آگے بولو میں کوئی مانگلک نہیں ہوں. آج میں نے سن لیا ان کا سر راٹھور کا انٹرویو, مجھے پتا چل گیا. اچھا اسٹاک کی بھی بات کی ہم نے, 2026 کی بات کی. ایک رجحان مارکیٹ میں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی سلور اینڈ گولڈ پرائزز ڈراپ بھی ہو رہے ہیں, انکریز بھی ہو رہے ہیں, کبھی ایک دم ڈراپ ہو جاتے ہیں, پھر ایک دم انکریز ہو جاتے ہیں. تو لوگ بڑا ایک دوسرے کو مشورے دے رہے ہوتے ہیں, یار چاندی خرید لو, ابھی جو ہے وہ پرائز بڑھنے والی یہ وہ. تو یہ ساری چیزوں کو آپ ایسٹرالوجی لائن میں کیسے دیکھتے ہیں؟ اچھا دیکھیں تھوڑا سا میں آپ کو بیسک سمجھاتا ہوں. زوڈک سائن تو سبھی کو پتہ ہے, ٹھیک ہے. اب زوڈک سائن میں بھی قسمیں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. جیسے ایک زوڈک سائن ہے جیمنائی, بالکل, ٹھیک ہے, اور ایک ہے لیو, اور ایک ہے ٹورس. اسی بھی ایگزامپل کے لیے دے رہا ہوں, ٹھیک ہے. یہ کافی لوگوں کا ہوگا. تو جو ٹورس ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ ضدی ہوگا, صحیح, ٹھیک ہے. جو لیو ہوگا وہ ہر کام ایک سے زیادہ کرے گا, اچھا, ٹھیک ہے, لیکن پورا کوئی نہیں کرے گا, اوکے. اور جو جیمنائی ہوگا نا وہ صرف سوچے گا, وہ کام بہت کم کرے گا, اوکے, ٹھیک ہے. لیکن جیمنائی کے ساتھ ساتھ کوئی بھی فلیکسیشن بھی رہے گی, مطلب وہ کبھی نا اسموتھ نہیں رہے گا, سمجھ رہی ہیں. مطلب جیسے ٹورس جو ہے نا وہ ایک جگہ پہ کہ میں نے فیصلہ لے لیا کہ میں اب یہ کام کروں گا, یہ کام نہیں کروں. لیکن یہ جو جیمنائی ہوگا نا یہ سوچے گا, مطلب ڈیول مائنڈ ہو جائے گا یہ, صحیح. تو اس وقت جو آپ کا سوال ہے سلور گولڈ والا, وہ جو پلانٹ ہے وہ اس وقت جیمنائی سائن کے اندر ہے, جس کی ایسے چیزیں اپ اینڈ ڈاؤن ہو رہی ہیں. اوکے, میں نے اصلی تھوڑا ڈیٹیل بتایا تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آئے, تاکہ جن کا ایکچولی میں ٹورس وہ خود بھی سوچیں گے ہاں ایسا ہوتا ہے ہمارے ساتھ. ویری نائس. یہ تو مجھے بھی ذرا جو ہے وہ انفارمیشن میں اضافہ ہو رہا ہے کہ جو ہماری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں ان کے بھی سائنس ہوتے ہیں جس کی وجہ سے چیزوں پر افیکٹ پڑ رہا ہوتا ہے. کیا بات ہے, واہ واہ. مطلب یہ میں سوچ رہی ہوں میں بھی سیکھ لوں. آپ سکھاتے بھی ہیں ایسٹرالوجی؟ ہاں سکھا دوں گا. نہیں مطلب فوراً ہی میں نے پوچھا, میں نے کہا آپ سکھاتے بھی ہیں کوئی کوچنگ کلاسز, کوئی چیزیں, مطلب اچھا ویسے لوگوں کا رجحان اب ہے اس میں, دیکھتے ہیں لوگ, سنتے ہیں, یا کوشش کرتے ہیں ہمارے یوتھ کہ بھائی ہم بھی ایسٹرالوجی کی طرف آئیں؟ دیکھیں ہماری طرف بھی آپ کافی رجحان بڑھ گیا, کافی بڑھ گیا. مطلب پہلے تو نہیں تھا, پراپر فیلڈ ہے بالکل, اگر آپ کو صحیح طرح سمجھیں. اور دیکھیں یہ بہت ایڈوانس لیول پر ہے. میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں, جیسے کہ اس وقت اگر میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے 10,000 کمبینیشن آتے ہیں, ایک مثال ہے, تو سمجھ لیں اس میں آگے کے 10,000 اور کمبینیشن بھی ہوں گے جو شاید مجھے نہ بھی آتے ہوں. بالکل, مطلب اس طرح کا بھی ہوتا ہے, اس لیول پہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کو ہر گھنٹے کا پتہ چل جاتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن وہ خیر وہ پھر وہی ہوتے ہیں جو بالکل ہی مت سمجھیں نا کہ بہت زیادہ ان ہونا پڑتا ہے, بہت ٹائم لگانا پڑتا ہے. اور دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ان زیادہ گھسنے کی ضرورت بھی نہیں ہے, کیونکہ اگر ہمیں سے اتنا ہی ہونا پتا ہونا, ہمارے جو مین میٹر وہ 7 ہے, مطلب کریئر ہے, ٹھیک ہے, اس کے علاوہ ہمارا ریلیشن شپ ہو گیا, گاڑی, پراپرٹی, ہیلتھ, ٹریول وغیرہ, یہ 4-5 مین ہے. اس کے علاوہ باقی کوئی چیز نہیں ہے. لوگ کنسرن بھی اسی بارے میں زیادہ, اس کے علاوہ تو کوئی ڈیپ میں زیادہ بھی نہیں ہے. اچھا ایک چھوٹا سا بریک ہے ہمارے پاس, لیکن ہم آپ کو تیار کرتے ہوئے جائیں اس بریک کے پہ جاتے ہوئے کہ ہم نے بہت ساری باتیں کر لی ہیں, لیکن اب ہم ایک چھوٹا سا گیم کھیلیں گے. آپ تو آپ اس کے لیے تیار رہیے گا, مطلب میں ایسٹرولوجسٹ کے ساتھ گیم کھیلنے والی ہوں. بریک کے بعد دوبارہ آپ کو جوائن کریں گے, کہیں مت جائے گا. ڈونٹ گو اینی ویئر, ول بی رائٹ بیک آفٹر دی شارٹ بریک. ونس اگین ویلکم بیک. ایک بار پھر سے آپ تمام لوگوں کو ویلکم کہتے ہیں. نائٹ لاؤنج میں سر راٹھور ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایسٹرولوجی باتیں چل رہی ہیں,
اسٹاک پہ باتیں چل رہی ہیں اور پتہ نہیں راہو پہ کیتو پہ میں تو خیر یہ سارے ٹرمز ایسے بول رہی ہوں. اور مانگلک کا تو آج ہو گیا ہے صفایا, ہم نے کر دیا ہے کہ کوئی مانگلک نہیں ہوتا, یہ صرف جو ہے نا وہ بس یہ کمائی کا ذریعہ ہے اور بس لوگوں کو جو ہے نا وہ دماغ ان کا ڈائیورٹ کرنا ہے. اچھا یہ بتائیں اس سال کون سا ایسا سیکٹر ہوگا, چاہے ہم بات کریں انٹرٹینمنٹ سیکٹر کی, میڈیا سیکٹر کی, یا پھر کسی کارپوریٹ سیکٹر کی, جو سب سے زیادہ ترقیوں پہ جائے گا؟ اچھا اگر اس پر میں جو میری نالج ہے, جو میری سمجھ ہے, وہ یہ کہتی ہے بس سب سے اچھا سیکٹر جو جائے گا ہمارا اسپورٹس کے حوالے سے جائے گا. اوئے ہوئے, ویسے ابھی ورلڈ کپ جو ہے وہ چل رہا ہے اور آگے انشاءاللہ PSL جو ہے وہ بھی شروع ہو جائے گا, تو میرا خیال ہے بس پھر یعنی کہ ہم اچھے کی امید رکھیں. ابھی تک تو ویسے اچھے کی امید ہے اور اچھا ہی چل رہا ہے سب کچھ, آگے بھی انشاءاللہ جو ہے وہ سب اچھا ہی ہوگا. ہمارے بارے میں بھی تو بتائیں, ہم سنگر لوگ کہاں جائیں, ہم کیا کریں, ہمارا کیا ہوگا؟ اچھا دیکھیں سنگر جو ہوتا ہے نا, سنگر کے لیے جو پلانٹس پتہ ہے, کیونکہ سنگر کو آپ سمجھیں کہ یہ فیم کا ہوتا ہے, فیم ہو گیا, سیلیبریٹی, شوبز, میڈیا سا, تو اس کا جو پلانٹ ہے وہ وینس ہے, اور ہمارا پلانٹ باقی وینس ہے, اور آپ لوگوں کا چینل بھی ماشاءاللہ وینس ہے. تو اس وقت میں نے شاید پہلے ہی بتایا تھا کہ وینس اس وقت 10th ہاؤس کے اندر ہے. اچھا صحیح ہے, ٹھیک ہے, اور یہ اس وقت بہت اچھی ہاؤس کے اندر, ہاں بہت اچھا اپنے اچھی پوزیشن پر ہے, اور اگلے آنے والے کم از کم یہ 3 مہینے تک بہت اچھا رہے گا. تو مطلب جو سنگر ہیں, لیکن ہاں ایک چیز میں اور ایڈ کروں گا یہاں پر کہ وینس تو ٹھیک ہے, لیکن اگین میں نے جو بتایا نیمرولوجی کا بھی بہت آپ میں پارٹ ہوتا ہے, بالکل ہوتا ہے. تو اس کے لیے 2 چیزیں بہت ضروری ہیں. سب سے پہلے کہ آپ کی ڈیٹ آف برتھ میں 6 ہونا ضروری ہے. 6 میری ہے اوکے, 6 ہونا بہت ضروری ہے. سیکنڈ, آپ کا سیکنڈ ہاؤس جو ہے نا برتھ چارٹ میں, جو سیکنڈ ہاؤس ہے اس میں وینس ہونا بہت ضروری ہے. زندگی میں بھی وینس ہونا بہت ضروری ہے بھائی, وینس ہی وینس ہے ویسے تو خیر, لیکن یہ کہ آپ نے اچھی بات بتائی, مطلب ہمارے لیے اچھی امیدیں اور اچھی خبریں ہیں اس سال. بالکل بالکل. دیکھیں میں تھوڑا اور بھی ڈیٹیل دیتا ہوں, جیسے میں نے کہا سیکنڈ میں وینس, آپ کو میں ایگزامپل دیتا ہوں. موسٹلی جو ریڈیو پہ جو بات کر رہے ہوتے ہیں نا, ڈی جے جو RJ جو ہوتے ہیں, آپ ان کی آواز تھوڑی ڈفرینٹ ہوتی ہے, وہ کافی اچھی آواز ہوتی ہے آپ, تو ان کے موسٹلی ان کے سیکنڈ ہاؤس میں تو وینس ہوتا ہے, یا تو پھر ان کا وینس 9th ہاؤس میں ہوتا ہے, اور وہ اس سے ایک ٹرم ہوتی ہے ایکسپیکٹ, تو وہ ایکسپیکٹ کرا ہوگا سیکنڈ ہاؤس کو, تو اس صورت میں وہ آواز بہت اچھی ہوگی. تو یہ بھائی یہ بھی رول ہے بھائی ہماری زندگیوں میں بھی, یہ سٹارز کا بھی رول ہے اور یہ ساری چیزوں کا بھی رول ہے. ضروری نہیں کہ صرف ہم بس ایسے ہی چلے آ رہے ہیں, یہ ساری چیزیں بھی بڑا میٹر کرتی ہیں. اچھا چونکہ آپ جس پروگرام میں آئے ہیں نائٹ لاؤنج میں, اس کے کچھ سیگمنٹس ہوتے ہیں, ویسے تو بہت سارے گیمز بہت سارے سیگمنٹس ہوتے ہیں, لیکن آپ کے لیے ایک چھوٹا سا سیگمنٹ ہم نے پریپیئر کیا, اٹس اے ریپڈ فائر. اور بھائی میں اللہ خیر کرے ایک ایسٹرولوجسٹ کے ساتھ میں ایک ریپڈ فائر پلے کر رہی ہوں. کچھ کوسچنز میں آپ سے کروں گی اور آپ نے جلدی بنا سوچے سمجھے جواب دینا, ٹھیک ہے؟ تو چلیے جی پلے کرتے ہیں ہم سر راٹور کے ساتھ نائٹ لاؤنج میں ایکسکلوسیولی ریپڈ فائر. سن یا مون؟ سن. مرکری یا وینس؟ وینس. ٹیرٹ کارڈ یا پام ریڈنگ؟ ٹیرٹ کارڈ. ڈیلی ہاراسکوپ یا ویکلی فورکاسٹ؟ ویکلی فورکاسٹ. ایسٹرولوجی بکس یا ایسٹرولوجی ایپس؟ ایسٹرولوجی بکس. کیا بات ہے. پلانٹس یا اسٹارز؟ پلانٹس. فائر سائنس یا واٹر سائنس؟ واٹر سائن. ایئر سائنس یا ارتھ سائنس؟ ارتھ سائن. زوڈیک پارٹیز یا سائلنٹ میڈیٹیشن؟ زوڈیک پارٹیز. اوہ نائس. اچھا لیو پرسنالٹی یا اسکارپیو پرسنالٹی؟ لیو پرسنالٹی. لیو پرسنالٹی. پریڈکٹ لو اور کریئر؟ لو. اوکے. برتھ چارٹ ریڈنگ یا نیمرولوجی؟ نیمرولوجی. اوکے. ایسٹرولوجی کی میمز یا ایسٹرولوجی فیکٹس؟ فیکٹس. فیکٹس. مون فیزز یا سولر ایکلپسز؟ سولر ایکلپس. اوکے. کافی وائل ریڈنگ چارٹس یا ٹی؟ ٹی. کافی نہیں. کافی نہیں. اوکے ٹھیک ہے. اسٹار الائنمنٹ یا کاسمک انرجی؟ اسٹار الائنمنٹ. اوکے. پلانٹ واچ یا کانسٹلیشن واچ؟ پلانٹس واچ. پلانٹ. زوڈیک کمپیٹیبلٹی یا پرسنل گروتھ؟ زوڈیک کمپلیٹی. اچھا, اور اگر آپ کو موقع ملتا زندگی میں کبھی, آخری سوال ہے, کہ آپ اپنا اسٹار سائن خود سلیکٹ کر سکیں تو آپ کون سے اسٹار ہوتے ہیں؟ میرا جو ہے سائن بہت اچھا. کون سا سائن ہے آپ کا ویسے بتائیں چلیں. چھوڑ دیں یہ جو آیا نا اچھا ہے, یہ بالکل لاسٹ میں چھوڑ دیں. اچھا ہم خود سے تو بھائی ظاہر سی بات ہے سلیکٹ کر نہیں سکتے کیونکہ جو اسٹار سائنز ہوتے ہیں. اچھا برتھ کا ٹائم بھی بہت میٹر کرتا ہے, اس سے بھی ریلیٹ ہوتا ہے نا. کچھ اسی سے ہوتا ہے. ہاں اس سے بھی ریلیٹ ہوتا ہے. اور کبھی کبھی ایک فیملی میں بہت, اچھا میں نے یہ بھی دیکھا ایک فیملی میں اگر 2-4 لوگوں کا اسٹار سائن سیم ہے, ایسا کیوں ہے؟ ان کی تھوڑی عادتیں ڈفرینٹ ہو جاتی ہیں, کیوں ہو جاتی ہیں؟ ہاں بہت صحیح پوچھا, جواب دیتا ہوں. دیکھیں 2 ہوتے ہیں, ایک آنے کا برتھ سائن اور ایک ہوتا ہے اسینڈنٹ. یہ ہمارے بہت کم لوگوں کو پتا ہے. تو جو آپ اسٹرانگ ہوتا ہے پاورفل مجھے اسینڈنٹ ہوتا ہے. اسینڈنٹ جو آپ کے ٹائم سے نکلتا ہے. صحیح. برتھ چارٹ جو ہوتا ہے وہ چھوٹا موٹا بچپن میں کچھ چیزیں ہوں گی, کچھ جواب ہے, لیکن جو اسینڈنٹ ہوتا ہے جو آپ کا چارٹ بنتا ہے
وہ आपका असेंडेंट पे बनता है. तो मैं आपको जैसे भी आप मेरे से बर्थ पूछ रही थी ना मेरा, तो आप समझ जाए कि मैं आपको असेंडेंट बता देता हूँ. मेरा असेंडेंट लियो है. अच्छा, असेंडेंट लियो है, ओरिजिनल साइन नहीं बता. अब पता नहीं और यही होगा, शायद लियो ही होगा, मुझे क्या पता. भारत मैं क्यों गैस करूँ, मैं नहीं गैस करूँगी. आप लोगों की चीजें, ये जाहिर सी बात है, गैस भी नहीं करते, सही बताते भी हैं लोगों को. और अभी हम जो बात कर रहे थे ना, ये बात बिल्कुल ठीक है, 16 आने सच बात है कि भाई अगर लोगों को भरोसा ही नहीं हो तो फिर वो पूछा नहीं करें. कुछ लोग गलत क्वेश्चंस कर लेते हैं, तो फिर एक तो आपका टाइम वेस्ट, दूसरा ये कि वो अपने लिए भी सही नहीं कर रहे होते. मेरा ख्याल है अपनी उनकी जिंदगी में, मतलब गलत क्वेश्चन अगर कर लिया, लाइक लेट्स सपोज कुछ भी नहीं पूछना आपसे, बिला वजह कहीं की भी कहानी बना के आपको बता दी ये है, बताएं. हम भी कहानी बता देंगे. अच्छा, आपको पता चल जाता है कि कहानी नहीं. देखें, सबसे पहले जब कोई भी अगर इस तरह आता है ना, तो मैंने कहा जब फ्री ऑफ कॉस्ट वाला होता है ना, हाँ, तो मैं सोचता नाम ही पूछ लेता हूँ उससे. हाँ. तो मुझे समझ में आया था कि बंदा कितना सीरियस है इस वक्त, तो नाम से भी काफी चीजें पता चल जाती हैं. और थोड़ा सा आप उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनके फेशियल एक्सप्रेशन से भी पता चल जाता होगा आपको कि क्या नाम है, कितनी ये इसमें सच्चाई है, सदाकत है, कितनी नहीं. अच्छा, एक चीज और जो मुझे आपसे पूछनी है वो ये है कि जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि बहुत सारे स्कैमर्स भी हैं, यूट्यूब पे भी बहुत सारे लोग कर रहे होते हैं, लेकिन मैं समझती हूँ कि ये एक इंडस्ट्री है, एक फील्ड है जिसे मजीद और ग्रो करना चाहिए. क्या और बेटरमेंट्स हो सकती हैं इस इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए, एस्ट्रोलॉजी की या न्यूमरोलॉजी की? देखिए, वैसे तो इसमें कोई खास चेंज करने की जरूरत है नहीं. सही. लेकिन हाँ, एक दो चीजें जो मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ. जैसे कि एस्ट्रोलॉजी में एक होता है थर्ड हाउस, ये होता है कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है. लेकिन आज इसको हम थर्ड हाउस को इंटरनेट के लिए भी यूज करेंगे. ओके, ठीक है. जैसे मरकरी जो है वो कम्युनिकेशन में आता है, सही. लेकिन आज वही मरकरी इंटरनेट भी दिखाता है. तो ये तो वक्त के साथ चीजें बदल रही हैं. अगर हम 80s के में चले जाएं तो सही टेलीफोन था, थर्ड हाउस कम्युनिकेशन का जरिया था मरकरी. ओके. PTCL जिसे लैंड कहते हैं, लैंड वायर. हाँ. पर आज हम इंटरनेट को भी कहते हैं. बिल्कुल. हाँ. तो ये चीजें वक्त के साथ बदलती रहती हैं. तो इधर हमें फिर थोड़ा समझना पड़ता है कि और हाउसेस के मतलब निकालना पड़ता है. और ये समझदारी की बात है ये, मतलब जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक आपको समझ में नहीं आएगा. मैं सबसे मुखातिब हूँ जितने भी लोग हमें देख रहे हैं कि भाई थोड़ा अगर इन चीजों पे आपका बिलीव है, भरोसा है, तो भरोसा उसी तरह से कायम रखें. जरूरी नहीं है कि अगर आपको कोई बुरी न्यूज मिल गई है तो आपकी जिंदगी खत्म हो गई. कुछ लोग डिप्रेशन में भी चले आते हैं गलत न्यूज सुन के. देखिए, अगर किसी का बहुत बुरा होता है ना, तो उसको फिर थोड़ा आराम से बताया जाता है. बेटा तुम्हारी जिंदगी में जैसे शादी से पहले बताते हैं ना कि हम तुम्हारी शादी कर रहे हैं, आराम से बताते हैं, ऐसे ही जो है ना वो बताया जाता है इससे पहले. ऐसे कैसे कोई आराम से, किस तरह कोई पेशेंट ऐसा आया, कोई बंदा? पेशेंट तो खैर नहीं. पेशेंट तो क्या आप डॉक्टर एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं? हाँ, एक तो बस एक कुछ महीने पुरानी बात है. अब एक आया था सर, उनका चार्ट था, मतलब एज होगी कोई 22 के आसपास. मांगलिक तो नहीं थे वो? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था. अच्छा. तो वो कहीं चले गए होंगे, आए तो वो कहते हैं यार कैसा चार्ट है ना. मैंने कहा यार चीजें थोड़ी सही नजर नहीं आ रही. ठीक है. तो कह रहे हैं हाँ यार मुझे भी आइडिया है, क्योंकि मेरी 7.5 चल रही है, मुझे पता चला है. उन्होंने इंटरनेट से कहीं ढूंढा है. क्या है 7.5. ये क्या होता है? अब जब ये मैंने सुना तो मैंने कहा 7.5 चल रही है. किसने कहा? कह रहा मैंने. अब कुछ चीजें नेट मिल जाती, नेट के ऊपर भी 10 चीजें मिल जाती. तो मैंने कहा देखो यार 7.5 से कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है. 7.5 कहा जाता था कि आपके आने वाले 7 साल या 7.5 साल आपके अच्छे नहीं जाएंगे. ठीक है. लेकिन मैं ये कहता हूँ अगर आपके 7.5 में आपकी जॉब भी लगी हुई है, आपकी शादी भी हो गई है, आपकी औलाद है, तो फिर किस बात की 7.5 है? फिर तो है ही नहीं, सब कुछ सही है, सब कुछ चल रहा है. अब वो कह रहे नहीं छोटी मोटी टेंशन है, तो यार वो तो रहेंगे, वो खत्म किसी की नहीं हो सकती, वो सबके साथ ही है. ठीक है. तो उसको मैं नहीं सोचा कि 7.5 नहीं होती. ठीक है. हाँ, तुम्हारे चार्ट में कुछ चीजें हैं जो मुझे लग रहा है सही नहीं है, लेकिन आपको मैं एक रेमेडी आसान से देता हूँ कि जो सदके हैं, जो आप नॉर्मली इस्लाम में सदके लिख दिए हैं, आप उन चीजों को फॉलो करें, चीजें बेहतर होती रहेंगी. ठीक है. लेकिन एक चीज और मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि क्योंकि नॉर्मली लोगों को समझ में एक ही चीज आती है एस्ट्रोलॉजी. बहुत कम लोग समझते हैं अभी न्यूमरोलॉजी, जो कि ज्यादा स्ट्रांग होती है एज कम्पेयर टू एस्ट्रोलॉजी. अच्छा, न्यूमरोलॉजी ज्यादा स्ट्रांग, क्योंकि देखें अगेन अगर आपको अपना नेचर पता है ना, अपना नेचर आप ठीक कर देंगे तो सारी चीजें ऑटोमेटिक ठीक हो जाएंगी. फिर तो आपका राहु केतु सब जो है वो अपने हिसाब से चलेगा. बिल्कुल. अगर कुछ बुरा होए भी तो आपको उसकी हिम्मत आ जाएगी. बहरहाल हमारे शो का टाइम जो है वो खत्म हो गया. थैंक यू सो वेरी मच. बहुत शुक्रिया आपने नाइट लाउंज को ज्वाइन किया. यकीनन जो आप लोग ने देखा, आज सुना, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आप लोग क्लियर होंगे. अब किसी को अब आप आपस में एक दूसरे को, दोस्तों को बोल देना, ये क्लिप निकाल के भेज देना, बोलना कोई मांगलिक नहीं होता, मैं भी मांगलिक नहीं हूँ, तुम लोगों ने मेरा जीरा आराम किया हुआ था मांगलिक बोल बोल के. बहरहाल खैर, अल्लाह पाक सबको अपने ज़ुबान में रखे. नाइट लाउंज इसी तरह से चलता रहेगा. डिफरेंट गेस्ट, डिफरेंट पर्सनालिटीज, डिफरेंट तरह के लोग जो है ज्वाइन करते रहेंगे, और मैं तो हमेशा से होंगी आपके साथ. लेकिन आज के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाजत दीजिए. जिंदगी में इंशाल्लाह फिर होगी आपसे मुलाकात. अल्लाह हाफिज.